بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ جو ہے یاد دہانی کرا دیا کریں، نصیحت کیا کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تمام مومنین کو خطاب ہے کہ وہ نصیحت کیا کریں، کیونکہ نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. جو مومن نہیں ہوتے ان کا تو یہ حال ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَيَذْكُرُونَ قرآن میں ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کوئی نصیحت نہیں لیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی شمار ان مومنین میں ہو جب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب انسان نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے خود اپنے آپ سے وہ مخاطب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اس چیز پر خود مجھے سب سے پہلے عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے دوسرے جو ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو. اور اگر تم بھٹک بھی جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کی بھی انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے. تو ایک اہم نقطہ ہے جس کی جانب جو ہے مختصر سے الفاظ میں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے انسان کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں اس میں ایک حقوق اللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور جتنے بھی عبادت کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان پر ایمان لانا، جتنے بھی ایمانیات ہیں. اور دوسرے حقوق العباد ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں جن سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ کے والدین ہو، بیوی بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، قریب دور کے رشتہ دار پڑوسی، یہاں تک کہ جو غیر مسلم جو کفار ہیں ان کے بھی مختلف قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اسلام میں تو جانوروں تک کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی بھی ادائیگی بہت ضروری ہے. تو لوگوں میں دو قسم کے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ بعض جو ہے وہ حقوق العباد کی تو بہت پرواہ کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت اور مختلف جانوروں تک کا بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے انفرادی طور پر یا تنظیمی طور پہ بھی بہت سارے وہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، صحیح ایمان ان کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید نہیں ہوتی، بس انسانیت ہی ہمارا مذہب، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں. ایک تو اس قسم کے لوگ ہیں، اور دوسرے ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جتنے حقوق انسانوں کے آپس میں بنتے ہیں، ان کے والدین کے بھی، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، یا جتنے بھی انسانوں کے حقوق بنتے ہیں اس میں وہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ ایک انسان سے مطلوب ہے کہ وہ دونوں کی اہمیت کو جانے اور ان کو ادا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دونوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جو کوتاہی ہو جائے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے قسم کے لوگوں کے لیے کہ من کان یرید حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کو جانتے ہیں اور اسی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کو دیتے ہیں جو دنیا میں وہ چاہتے ہیں. پیسہ چاہیے، شہرت چاہیے، یہاں آپسی تعلقات چاہیے، تو وہ ان کو ملتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ الا النار، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور دنیا میں جو کرتے تھے وہ سب اکارت گیا، بیکار گیا، جتنے ان کے اعمال تھے اس کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. جس طرح پچھلے دنوں ہم اصول الایمان
کی شرح پڑھ رہے تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو تو دنیا میں بھی جو وہ عمل کرتا ہے اس میں بھی اس کے بدلے اجر دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے، جنت ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں جو کچھ اس کو ملنا ملانا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اس کے بدلے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کافر ہیں اور دنیا کے مختلف آسائشوں میں وہ ہیں، موجود ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تو وہ ان کو مل گیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمان باری تعالیٰ ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا نہ بتاؤں میں تمہیں سب سے زیادہ خسارے میں کس کے اعمال ہیں، جو دنیا میں تو لگے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، وہ کر رہے تھے انسانیت کے لیے، جو وہ کام کرتے ہیں کر رہے تھے اور گمان کر رہے تھے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خسارہ پانے والے ہیں کیونکہ ایمان نہیں لائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ان کے اعمال نہیں تھے، یہ وجہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تھک جانے والے ہوں گے، دنیا میں اپنے کو تھکا دیا انہوں نے، اتنا عمل کیا، اتنی جفا کشی سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ لوگ بھی کہاں سے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جہنم کی سخت آگ میں جو ہے پڑے ہوں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس مضمون کو، اس بات کو کتاب و سنت میں کئی طریقے سے بیان کیا گیا ہے بار بار کہ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے نیک عمل کیے، جو مرد اور عورت ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اور جنت ہے اور مغفرت ہے۔ تو اس میں شرط ہمیشہ بیان کی جاتی ہے کہ جو ایمان لائے پھر نیک عمل کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگوں کا حال ہے، اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے، وہ بڑے نیکی کے کام کرتا تھا، اور دوسرے جو مشرکین تھے وہ بھی کافی ایسے کام جو انسانیت کی بھلائی کے ہوتے ہیں، جیسے کہ مہمان نوازی کرنا اور جو ہے پڑوسی کا خیال رکھنا، یا کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، اپنے مال سے کسی کی مدد کرنا، یہ کام وہ کرتے تھے، یہ اچھی خوبیاں وغیرہ کچھ موجود تھی جو انسانوں کے لیے وہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ شخص تو ایسا تھا، کیا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا ان چیزوں کا جو اس نے کام کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کا ایمان نہیں تھا، اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن، یعنی اس کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ تو اس کو ان کے اعمال کا دنیا میں جو شہرت اس کو ملنی تھی، جس کی وجہ سے اب تم بھی اسے جانتی ہو کہ اس وجہ سے مشہور ہیں، تو وہ اس کو مل گئی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے جو صحیح علم رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور جو احکام فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں اپنی عبادت کے تعلق سے اسے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی بھی کافی مثالیں ہیں کتاب و سنت میں، جیسا کہ ایک شخص کا واقعہ جو صحیح مسلم میں بھی ہے، امام بخاری بھی الادب المفرد میں لے کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، اپنا جو عبادت خانہ ہے وہاں پہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس کی والدہ ایک مرتبہ اس کو بلاتی ہیں اپنے کسی کام کے لیے، حالانکہ وہ بڑا نیک پرہیزگار تھا، تو وہ جو ہے اپنی دل میں سوچتا ہے کہ صلاتی و امی، ایک طرف میری نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اسے چھوڑ کے میں کہاں سے، حالانکہ وہ نفلی عبادت تھی، یعنی ماں کے پاس اس کی بات سننے کیسے جا سکتا ہوں۔ تو اس نے کئی مرتبہ بلایا اور وہ یہی سوچتا رہا اور اس نے اسی کو ترجیح دی۔ تو اس کی ماں نے اس کے لیے بددعا کر دی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو بری بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے، یعنی ایسے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس علاقے کی کسی جو ہے بری عورت نے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا۔ پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالی وہ یہ بات پہچان گئے جب سب کے سامنے ذلت ہو رہی تھی اور ان کو پکڑا جا رہا تھا کہ میری ماں کی بددعا ہے، مسکرانے لگے جبکہ لوگ کہہ رہے تھے تم کتنے ذلیل ہو رہے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں بھی اس کی مدد کی تھی کہ وہ بچے نے ہی گواہی دی تھی۔ تو یہ ایک مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ والدہ کے ساتھ کسی نے اس طرح کیا اپنے گمان میں کہ میں جو یہ نفلی عبادت کر رہا ہوں یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے حق جو فوراً ماں کی پکار سن کے اس کی ضرورت پوری کرنی تھی اس نے نہیں کیا، تو اس فتنے میں وہ مبتلا ہوا۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا، ایک جو ہے بڑی عبادت گزار ہے، روزے رکھتی ہے، تہجد گزار ہے، سب بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن تو ذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے،
زبان کی تکلیف تو ہاتھ اور تلوار کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. کسی کے جذبات کو مجروح کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے. تو فرمایا ہیا فی النار، یہ تو جہنم میں ہے. اپنی اتنی عبادتوں کے باوجود، یعنی فرض کے علاوہ بھی وہ اتنی زیادہ عبادتیں کرتی ہے. دوسری عورت کا ذکر کیا کہ وہ بھی پڑوسن ہے، لیکن وہ جو ہے فرائض ادا کرتی ہیں، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور زیادہ جو ہے روزے نہیں رکھ سکتی کہ اتنی مشہور ہو محلے میں کہ بڑی روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار، ایسا نہیں ہے. اور صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، بلکہ پنیر کے کچھ ٹکڑوں کا ذکر ہے کہ اتنا معمولی سا وہ صدقہ کبھی کبھار کر دیتی ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہے. تو اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے جو انسانوں کے حقوق بنتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق بیوی پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے تک نہیں رکھ سکتی. جب تک اس کا شوہر اجازت اس کو نہ دے، وہ موجود ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو نفلی روزے نہیں رکھنا چاہیے. اس قدر اس دوسرا جو پہلو میں نے ذکر کیا، اس کی اہمیت ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، علم حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے والدین کے حقوق بنتے ہیں، اس کی بیوی بچوں کے حقوق بنتے ہیں، اس کے پڑوسیوں کے حقوق بنتے ہیں، ان کو وہ ادا کرے، اس میں کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ کریں. ان دونوں چیزوں کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو بہت سے ایسے لوگ آپ پاتے ہیں کہ جو بڑے خدمت خلق کے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ کفریہ اور الحادی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی غلط طرف گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ صحیح عقیدہ ایمان رکھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور جو دینی ظاہری اعمال ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہیں، لیکن جو ان کے رشتہ داروں کے حقوق بنتے ہیں، ان کے آس پڑوس کے والدین کے حقوق بنتے ہیں، اس میں وہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. تو ان دونوں باتوں کو جو ہے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے ہمیشہ ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھے. آخری حدیث بتا کر اپنی جو ہے بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. مختصر سی واضح نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت میں مسکین شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو عام طور پہ صحابہ جانتے تھے کہ جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے آج جس کے پاس، تو وہ مسکین آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے. فرمایا نہیں، میری امت میں سے جو حقیقی طور پہ مسکین ہے وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، نماز ہوں گے، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، نیکی کے کام سارے ہوں گے اس کے، لیکن اس نے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا. یہاں تو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے یا پھر ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس میں وہ مبتلا تھا کہ شتم ھذا، ضرب ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اخذ مال ھذا، فلانے کا مال چھین لیا اس نے، اس کو لوٹا، سارے غلط کام یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم اس نے کیے. تو اس کا نتیجہ کتنا عبرتناک اور خطرناک ہوگا. آج ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم اس قسم کے بگڑا ہوا مزاج ہے، گالم گلوچ ہم کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھانا، مال کھانا اور زیادتی کرنا، 2 نمبر کام کرنا، غلط کام کرنا، لوگوں کو لوٹنا، اور سمجھتے ہیں ہمارے حج عمرے اور ہم نماز بڑے پابندی سے پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، تو یہ بہت بڑی بھول میں مبتلا ہیں. بلکہ اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں کتنا بیوقوف ہوں. ابھی آپ اس حدیث کا آخری حصہ سنیں گے کہ میں اعمال جو ہے ان دوسرے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کے اوپر میں ظلم کر رہا ہوں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا تو اس کی جو نیکیاں اس نے کی ہیں، میں نے نماز پڑھی جو ہے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے قرآن کی تلاوت کی، لیکن جس کا میں نے زیادتی سے مال کھا لیا تھا، قیامت کے دن مجھے اس کو دینی پڑ رہی ہے. تو فائدے میں تو وہ شخص رہا جس میں خوش تھا کہ میں نے آج بڑی ہوشیاری دکھائی اور اس کا مال کھا گیا. تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس شخص کو دے دی جائے گی جس کو مارا ہے، جس پہ ظلم زیادتی کی ہے، جس کا مال لیا ہے اس نے. ساری نیکیاں اس کی دیتے جائیں گے. اتنے بھی لوگ ظالم ہوں گے جو حقوق ادا نہیں کیے اپنے رشتہ داروں کے، لوگوں کے، کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ برا انجام کہ لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ باہر جو ہے گناہ کر رہا تھا اور میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن میں نے اس پہ ظلم کیا، تو وہ جو ہے میری نیکیاں لے رہا ہے، اپنے گناہ جو اس نے کیے تھے وہ میرے سر آ رہے ہیں. تو ان کے گناہ اٹھا کر جو ہے لوگوں کے سر پہ اس شخص کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے جن کے اوپر اس نے ظلم و زیادتی کی ہے. قیامت کے دن تو درہم و دینار اور پیسہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، نیکیاں اور برائیوں کا حساب کتاب ہوگا. آپ کی نیکیاں یا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا یا آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی،
یہاں آپ کے گناہوں پہ سزا ملے گی، یہاں آپ نے ظلم زیادتی کی ہے، دوسروں کے گناہ آپ کے سر پہ لاد دیے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عبرتناک انجام سے تمام مسلمانوں مومنین کو محفوظ رکھیں. تو آخر میں جاننے کے لیے کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں، ایک دو سوال. ایک شخص ہے، وہ بہت لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اسپتال بناتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہے، جانوروں تک کے جو ہے خیال کرتا ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ایمبولینسیں چلاتا ہے، مختلف کام کرتا ہے. لیکن وہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، میں کسی دین مذہب کو نہیں مانتا، اس قسم کی بات کرتا ہے. صرف انسانیت ہی میرا مذہب ہے، انسان کو خوش رکھنا بغیر دین عقیدے کے امتیاز کے، یہی گویا کہ اللہ کی عبادت ہے. باقی وہ نماز نہیں پڑھتا، دوسری چیزیں نہیں کرتا، نہ عقیدہ ایمان کا اس کو علم ہے. کیا ایسے شخص کو کوئی اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو کیا ملے گا؟ اور دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، لوگ اسے پسند کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا کیا جاتا ہے جب وہ اتنی محنت بھی کر رہا ہے کہ ایمان لیا ہے، تو اس کے تو سونے پہ سہاگا ہے. یعنی دوسرے لوگوں سے بھی بہتر ہو کہ تم ایسے لوگوں سے جو ان چیزوں میں کمی کا شکار ہیں ایمان کے بعد. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ صحیح عقیدہ ایمان بھی رکھتا ہے، اس کو علم بھی ہے، وہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن جو ہے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، سب کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آتا ہے. ایسے شخص کے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے یہ عبادات دے کے وہ کامل ایمان والا کہلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کامل ایمان والا نہیں کہلایا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنین میں سے کامل ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقوق اللہ جان کر اسے ادا کرنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے جتنے بھی ہم پر حقوق بنتے ہیں، رشتہ داروں کے، آس پڑوس کے، والدین کے، حقوق و لباس، جتنے بھی بندوں کے حقوق ہیں انہیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے. اور ان دونوں معاملات میں جتنی ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی ارے کوئی ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو حقوق پورے کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، مخلوق کے حقوق میں اس میں کچھ کمیاں ہیں، کوئی بشری تقاضے کی وجہ سے یا کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہ نصیحت کر پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے عمل سے جو ہے تو اس کو سمجھا پاتے ہیں. تو اور وہ پیٹھ پیچھے جو ہے تو وہ ہمارا موضوع رہتا ہے، اکثر اسی پہ بحث ہوتی ہے، وہ ویسا ہے ایسا ہے، جی غیبت کی جاتی ہے. غیبت کی جاتی. کسی بھی انسان کی جو خیر خواہی چاہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے کہ صحابہ سے کہ ہر مسلمان مومنین کی خیر خواہی چاہوں، اور سب سے بڑی خیر خواہی تو اس کو نصیحت کرنا جب اس میں کوئی برائی کمی یا عیب دیکھیں، بجائے اس کو تشہیر کرنا یا اس کی تذلیل کرنا یا اس کی غیبت کرنا. یہ تو اپنے ہی سر گناہ لے رہا ہے. غیبت کتنی بری چیز ہے، اللہ نے اس کی مشابہت دی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا اس بات کو. تو پھر کس طریقے سے غیبت کرتا ہے پیچھے اپنے مومن بھائی کی؟ یہ تو بالکل بھی خیر خواہی کا تقاضا نہیں ہے کہ سامنے آپ دیکھیں کہ وہ عبادت گزار ہے اور سب کچھ، وہ حاجی صاحب سامنے بن رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کا یہ حال ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو خفیہ طور پہ نصیحت کریں اگر آپ واقعی مخلص ہیں اپنے اس بات میں اور اس کی جگ رسوائی نہیں چاہتے ہیں اور اس کی بھلائی چاہتے ہیں. اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ آپ خفیہ طور پر اپنے مومن بھائی کی جو ہے نصیحت کریں. وہ مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو وہ اپنے عمل کا جواب دے ہیں. لیکن اس کو جو ہے اپنا موضوع بنا لینا اپنی مجلسوں میں، صرف جو ہے اپنے ہی نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے، اپنی نیکیاں اس کو دینا ہے. لیکن اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس میں سے استثناء اس میں ہیں، جیسے کہ کوئی آپ سے مشورہ چاہ رہا ہوتا ہے خیر خواہی کے لیے، نصیحت کے لیے، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرانا چاہتا ہے، اس نے مسجد میں تو دیکھا ہے بڑا نیک نمازی آدمی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ پیچھے جو ہے یہ بڑا بد اخلاق ہے، والدہ تک کو مارتا پیٹتا ہے اور بد زبان ہے، بد کلام ہے.
آپ کو یہ معلوم ہے، اس شخص کو نہیں معلوم جو یہ رشتہ کرنے جا رہا ہے، لیکن اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ بندہ صحیح ہے، صحیح طور پہ لوگوں سے پیش آتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے بڑا اچھا نیک نمازی ہے یہ تو آپ کے یہ ذمہ داری بنتی ہے اس وقت آپ کے سامنے اس کی خیر خواہی ہے جو آپ سے پوچھ رہا ہے، تو آپ وہاں پر اس کو یہ بتا سکتے ہیں۔ یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے، اگر کسی کا مزاج اس قسم کا ہے جس کے ساتھ کوئی چل نہیں سکتا ہے تو وہ انسان اس کے بارے میں بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ابو جہم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مشورہ جب لیا تو آپ نے سچ بتایا، حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں، صحابی جنتی ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، سب کچھ ہیں۔ فرمایا کہ ایک جو ہے بڑے سخت ہیں، ضراب للنساء، عورتوں کو کافی مار پیٹ کرتے ہیں، دوسرے جو ہیں سعلوک لا مال لہ، یعنی مفلس ہیں، ان کے پاس کوئی مال پیسہ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تنگی میں آ جاؤ گی، پریشانی میں آ جاؤ گی۔ تو آپ نے مشورہ نہیں دیا ان دونوں سے شادی کرنے کا، کہا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لو۔ تو یہ چیزیں بھی سنت سے ثابت ہیں، تو اس کی تھوڑی اس قسم کی تفصیل ہے، واللہ اعلم۔ اور کسی کو کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ جو نیت کی بات ہو رہی تھی پہلے، تو نماز سے پہلے نیت زبان سے کرنا یہ تو بدعت ہے، ہاں، تو حج اور عمرے کے لیے یہ جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، ہاں، تو اس میں کیوں فرق ہے؟ ہمارا ڈڈیال میں درس ہوا تھا مسجد دارالتوحید میں، ہم 40 النوویہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شرح سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اسی کے بارے میں بات کی، کہا کہ ہم جب لوگوں کو منع کرتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے زبان سے نیت نہ کرو نماز کی، کہ 4 رکعتیں فرض، منہ میرا قبلے کی طرف، یہ بدعت ہے، نہیں کرو، تو لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ حج عمرے کے بھی تو کرتے ہیں ہم لوگ نیت زبان سے، تو ثابت ہو گئی عبادت کی نیت زبان سے۔ تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا تھا، ایک تو یہ سنت سے ثابت ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، دوسرا کا یہ کوئی نیت نہیں ہے، یہ ایک اسلامی شعائر ہے، اس عبادت کا شعیرہ ہے، اس کا اظہار ہے، اس اظہار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ کوئی نیت کا اظہار نہیں کر رہا انسان اپنی، تو اس کو نیت کہنا اس طور پہ درست نہیں ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا تھا۔ کوئی بھائی سوال کریں گے لیکن وہ پٹواری میں تو نعمان بھائی تشریح کر دیں گے، تو سوال کی وہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ معذرت میری اردو نہیں اچھی ہے، لیکن پھر میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ سوال یہ ہے بھائی، جہاں سارا گاؤں ہے نا واپس ڈسٹرکٹ پنڈی میں، ادھر زیادہ شریعت ہے بریلویہ کا، تو ایک مسجد ہے ادھر تبلیغی جماعت نا یہ بندیا ہے، تو وہ کافی سارے مطلب ہے جو سارے لوگ ہیں ادھر دے، انہاں کیا نام ہے انہیں کی فالو کر دے، انہوں نے طریقہ کار پر عمل کرنے، جس وقت گل سننی ہے مطلب ہے آخنے بارے سلف الصالح بارے اہل سنت والجماعت کے بارے، وہ جی کہندے جی صحابہ بھی تبلیغ کرتے سن، تبلیغ کرنا سنت ہوا ہے، اساں انہاں کی کیا ہی سکتے ہیں ریٹرن پر، مطلب ہے کیا جواب نہیں دے سکتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے، صحابہ کرام تبلیغ نہیں کیتا جس طریقے نال یہ تبلیغ کرنے، مطلب ہے ادھر جا کے پھر واپس آ جانے، مطلب ہے وہ ہجرت کا مثال دے رہے ہیں، صحابہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیتا، اس کا مطلب ہے ایسا ہونا کی کیا جواب دے سکتے ہیں، تبلیغ میں طریقہ کار غلط ہے، داخلہ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں وہ ساری دنیا میں ہیں، تو ہم تبلیغ سے تو منع نہیں کرتے، جس چیز کی تم تبلیغ کرتے ہو اس پہ مسئلہ ہے، تبلیغ کرنا یہ تو انبیاء کرام کا، بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو، اور آخر میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے، جو یہاں موجود نہیں ہے، تبلیغ کرنا تو یعنی جو جتنا انسان کو علم ہے وہ آگے تک پہنچا دے، یہ تو دین میں سے ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے اور جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لوگوں کا ایک تو طریقہ بھی صحیح نہیں ہوتا، جو منہج ہے وہ غلط ہے، جس طرح تبلیغی جماعت کا انہوں نے ذکر کیا، اور جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، جس طرح تبلیغ کے طریقے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر فرما کر کہتا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، انہی کے طریقے پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اپنی زبانی لوگوں کو کہیں
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہو کہ یہ میری راہ ہے دین کی سیدھی، جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ. اور یہ لوگ علم حاصل کرنے پہ کوئی زور نہیں دیتے، جہالت کے ساتھ بس اٹھ کے نکل جاتے ہیں، نماز کی فضائل ہیں اور اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. کوئی بھی منہ اٹھا کے جو ہے دعوت کرنے لگتا ہے، ان میں علم تو حاصل کرتے ہی نہیں، بنیادی علم جو توحید کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، پھر اس کو آپ جو ہے آگے تک پہنچائیں اور اس کی جو ہے تبلیغ کریں. تو اس آیت میں دیکھیں فرمایا کہ آپ جو ہے علم کے ساتھ تبلیغ کریں. اور کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ آپ علم جو آپ کو دیا گیا اس کے ساتھ تبلیغ کریں؟ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی تبلیغ کا طریقہ ہے، کوئی الگ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے، بلکہ سارے جتنے آخر جو ہے تا قیامت ایک ہی طریقہ رہنا ہے اور اسی طریقے پر عمل کیا. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس سے یہ بھی معلوم چلا سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے اور شرک کا رد کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت کے لیے بھیجتے تھے اہل کتاب کی طرف جن کو علم ہو، یا مشرکین کی طرف جن کو علم نہیں ہے، تو ان سے سب سے پہلے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جتنے بھی معبودات ہیں ان کا انکار کرو، شرک کا، اللہ کے پر عبادت پر ایمان لے کر آؤ. تو مشرکین جو علم نہیں رکھتے ان کو بھی یہ دعوت دی، اور جو علم رکھتے ہیں اہل کتاب ان کی طرف بھی جب بھیجا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، تو اس سے ثابت ہو گیا تبلیغ کے لیے وفد جاتے تھے جن کے پاس علم ہو. قرآن میں آیت بھی ہے اس ترتیب کی کہ تم میں سے گروہ جو ہے وہ علم حاصل، جو طالب علم ہے، جس طرح آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی یہاں سے آپ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے تو آپ وہ علم لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور بتانا چاہیے. یہ ترتیب ذکر کی گئی ہے. تو اہل کتاب کی طرف بھی جب جائیں تو فرمایا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جس چیز کی انہیں دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو، توحید کی دعوت ہو اور شرک کا انکار ہو. جب وہ مان لیں تو پھر ان کو 5 وقت فرض نماز کا ذکر کرنا مان لیں، تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کرنا. تو چاہے جاہل ہوں یا اہل کتاب ہوں، دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ یہی اللہ کی توحید بیان کرنا، صحیح عقیدہ بیان کرنا، غلط عقیدے کا رد کرنا. یہ تھوڑی کہ تعویذ گھنٹہ چل رہا ہے اور وہ قبر مزاروں پہ جا رہا ہے، آپ صرف جو ہے آ جاؤ وقت دو اور جو ہے نماز پڑھنے آ جاؤ اور اس کو دعوت تبلیغ وہ توحید کی کرتے نہیں، شرک سے روکتے نہیں. یہ کریں گے تو لوگ ہم سے دور ہٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تم نبیوں سے زیادہ جو ہے عزت والے ہو یا دعوت کی درد رکھتے ہو اپنے دل میں. اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، قریب ہے کہ آپ دل میں گھٹن پیدا کر کے ان کی تکلیف میں اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. آپ اتنے زیادہ چاہت رکھتے تھے لوگ کسی طریقے سے ایمان لے کر آئیں اور حکمت بھی اپناتے تھے. اس کے باوجود نبیوں کو جو ہے ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. آپ کے قتل کی سازش کی گئی، کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا اسی توحید کی وجہ سے، جو ہے لہو لہان کر دیا، پتھر مارے گئے، آپ کے رشتہ داروں کو جو ہے ذبح کر دیا گیا، کیا کچھ نہیں ان کو کرنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا. یہ ان تکلیفوں سے گھبرا کر اور لوگ ہمیں پسند کریں، جہاں ہم جائیں ہمارا استقبال ہو، پھول بچھائے جائیں اور دعوت تبلیغ ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے توحید کی دعوت نہ دینا، شرک سے ان کو نہ روکنا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، یہ انبیاء کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو دعوت کیا جہاد کی بنیاد یہ ہیں. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا کہ اسی طریقے سے جانا آرام سے، جب ان کے وہاں میدان میں دہلیز پر اترنا تو سب سے پہلے ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق بنتا ہے اور اللہ کا کیا حق بنتا ہے، جو ابھی ہمارے کاشف خان بھائی حافظ اللہ نے ذکر کیا تھا خطبے میں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو ایک تو دعوت کا طریقہ کار سلف صالحین کے جیسا نہیں ہے ان کا. دائی ایسا تھوڑی ہوتا کہ یہ کوئی اس کا پروفیشن ہے یا کوئی ایک کیفیت ہے جو اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ میں اپنے شہر سے اپنی ڈیوٹی جاب چھوڑ کے اپنے آس پڑوس بیوی بچوں کو کوئی تبلیغ نہ کروں، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھوں، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا. ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقوق العباد کی لاپرواہی کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے گھر پہ کچھ ہے نہیں، کچھ پیچھے دے کر گزارے کے لیے آیا نہیں ہے، اور وہ جو ہے پشاور جا رہا ہے کراچی سے تبلیغ کے لیے بس سیر و سیاحت کے نام پہ، اس کو نہ کوئی علم ہے، اس کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے.
اپنا لوٹا چولہا وغیرہ اٹھا کے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس جو ہے فضائل وہاں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا. چلتے پھرتے آپ دائی ہیں, اپنے آفس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بس میں آپ جا رہے ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, آپ نے کوئی غلط چیز دیکھی, ادب احترام سے حکمت سے آپ نے جو ہے لوگوں کو اس کی تعلیم دے دی. یہ وہاں پر تو نہیں ہے دائی. ایک خاص مخصوص ٹولے کے ساتھ جب وہ جائیں گے, سامنے جو ہے دین کی بات ہوگی, دین و ایمان کی بات ہوگی, نہ ایمان کی تعریف ان کے پاس صحیح ہے, نہ عقیدہ ان کے پاس صحیح ہے. 4-5 لوگ جو ہے گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ آدمی مجبوراً سر جھکا کے جو ہے کوفت میں آپ کی بات سن رہا ہوگا. یہ اللہ طریقہ تو نہیں ہے جو انہوں نے ابھی ایک صدی بھی نہیں ہوئی جو ان کے بڑے پیر و مرشد ہیں جنہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. اور بہت سارے گمراہ لوگ جو ہیں ان کے طریقے کو اپنا رہے ہوتے ہیں, اپنے کو سلف اور سنت کی جانب منسوب ہو کر بھی. یہ تو شکست ہے یعنی آپ کی ذہنی طور پر کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ہے اس دور میں, اس صدی میں اتنا کامیاب نہیں ہے یا ناکام ہو گیا. ان کا طریقہ زیادہ اچھا ہے. ہم ان کی تبلیغی جماعت جیسی کوئی تبلیغی جماعت یا ان کے جیسے مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ چیزیں اپنا لیں تو یہ بات درست نہیں ہے. دونوں چیزیں ان کی درست نہیں ہیں. نہ منج درست ہے دعوت و تبلیغ کا کہ کس چیز سے دعوت شروع کرنی چاہیے, علم پہلے حاصل کرنا چاہیے. سورۃ العصر ہم کتنی مرتبہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں, اصول ثلاثہ میں بھی ہم نے پڑھی. اس میں یہ ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو پہلے ایمان لائے یعنی علم حاصل کریں, پھر عمل صالح خود بھی کریں, پھر لوگوں کو آگے اس کی دعوت دیں, پھر جو مصیبتیں پہنچیں, اور مصیبتیں تو ان کو پہنچتی نہیں ہیں, پروٹوکول ملتا ہے, مصیبتیں پہنچے تو توحید کی دعوت دیتا ہے, شرک سے روکتا ہے, سنت کی دعوت دیتا ہے, بدعات سے روکتا ہے. ان دونوں کو میں ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید کا نام لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کا رد ضروری ہے. مشرکین اس چیز سے خوش یعنی تو اللہ ایک ہے یہ ذکر کریں, توحید بس لا الہ الا اللہ بغیر اس کا صحیح معنی بیان کیے. یہ تو بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کیا فضائل ہیں. کبھی تبلیغی کسی کو آپ نے دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ اکیلا ہے, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے, پھر ایک ایک چیزوں کا نام لے کے بتاتے ہیں اس کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن جو توحید الوہیت لا الہ الا اللہ کا معنی ہے وہ ذکر نہیں کرتے. جو ہمارے دور میں موجودہ شرکیات ہیں, یہ قبر پرستی اور نبیوں اور ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا, ان کی نظر و نیاز قربانی کرنا اور تمام چیزیں ان کی دعائیاں دینا, اس کے اوپر جو ہے چوٹ پڑتی ہے. اس سے پھر لوگ ان سے دور ہٹ جائیں گے, بھاگ جائیں گے, اور یہ لوگوں میں مقبولیت چاہتے ہیں. تو یہ اسی چیز کے خلاف ہے جس پر ابھی آپ نے درس سنا تھا کہ اللہ کے لیے تو یہ دعوت نہیں ہے, اس کے اخلاص کے لیے. اس میں تو لوگوں کی رضامندی کے لیے دعوت کو ایک پیشے کے طور پر, ایک طریقے کے طور پر جو ہے مشغلے کے طور پہ لوگوں نے اپنا لیا ہے اور اس میں وہ خوش ہیں. اللہ تعالی عالم. جی کوئی عرصہ پیچھے جمعہ نماز پڑھنے رہا, میں پھر ابو حدیجہ کو سوال کی تاثیر بھائی ایک جائز ہے پیچھے پڑھنا, کیونکہ کئی دفعہ سارے کو پنڈی نہیں جان ہوا جماعت علیہ حدیث اخوان میں. اچھا تو وہ پھر ہمارا سوال یہ ہے اندر بھائی جی ہم پنڈی نہ جا سک رہے تو اصل گران جمعہ نہ پڑھا مثلاً کار دور پڑھ کے وہ پھر گران بندے نے سامنے نہ برا لگ رہا ہے کہ یہ جمعہ نہیں پڑھ دے. میں اس سوال کو یہ پوچھنا چاہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ پڑھا جمعہ نہیں پڑھ سکتے ان کے پیچھے, اور راول پنڈی دور ہے ہمارے گاؤں سے, ہم وہاں جا کر بھی نہیں کبھی پہنچ سکتے ہر جمعے کو. اچھا تو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں, جمعہ گھروں میں پڑھتے ہیں. نہیں جمعہ تو پڑھ لیں کیونکہ انہوں نے پیچھے جو ساری پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس بارے میں علماء کرام جو ہے وہ تفصیل اور اصول بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کی اپنی نماز کم از کم صحیح ہے, کم از کم جو مسلمان ہے اس کے پیچھے جو ہے نماز جائز ہے. اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں میں, تمام کتابوں میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ ہر نیک اور بد یا جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہم جائز سمجھتے ہیں, اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز سمجھتے ہیں. جس طرح اور تکفیری لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ان کے خلاف ہے اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے. اور جہاں تک بدعت کی بات ہے اس کی بھی تفصیل علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک بدعت مکفرہ ہے جو کفریہ قسم کی, شرکیہ قسم کی بدعت ہے, جسے غیر اللہ کو یہ لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں, وحدت الوجود کا واضح کھلا عقیدہ رکھتے ہیں جو, یا جو جہمیہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, تعطیل, ایسوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے اگر اس کو معلوم ہے. ایک بدعت ہوتی ہے جس طرح گنہگار لوگ ہوتے ہیں, وہ بدعت جو ہے کفر تک نہیں پہنچاتی, ہوتی بدعت ہے وہ بھی صحیح ہے. کوئی نئی چیزیں مساجد میں ایجاد کر دینا, جس طرح ابھی یہ مثال گزری
زبان سے نیت کرنا نماز کی، یہ بھی بدعت میں سے ہیں. لیکن یہ بدعت جس طرح گناہ ایک برابر نہیں ہوتے ہیں اپنی شدت کے حساب سے، زبان سے جو نماز کی نیت کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جو یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے یا وحدت الوجود جیسا کفریہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ برابر نہیں ہے. برا وہ بھی ہے، اس کے پیچھے بھی نہ پڑے، بہتر ہی ہے کہ جو پورا سنت پہ چلتا ہے صحیح کی طرح اس کے پیچھے پڑے. لیکن ایسی حالات آ جائے مجبوری وغیرہ میں تو سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ ایسے گنہگاروں یا بدعتیوں کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. اس بارے میں صحیح بخاری میں باب ہے پورا کہ بدعتی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اور اس میں جو ہے امام حسن بصری رحم اللہ کا قول لے کر آئے ہیں، صلی علیہ بدعت، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے اپنے سر ہے، وہ والی بدعت جو کفر تک نہیں پہنچاتی. اس کے تحت دلیل لائے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خارجی بدعتی، خارجی کیا ہیں، جہنم کے کتے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عبادت سے دھوکہ نہ کھاؤ، الگ سے نیچے ان کے قرآن نہیں اترتا، میں انہیں پالوں گا، آج سمود کی طرح قتل کروں گا. صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، جنت کی بشارتیں ان کے لیے اور ان کے لیے جہنم کی وعیدیں سب کچھ ہے. اس کے باوجود فرمایا کہ یعنی جب وہ گھر میں ان کو محصور کر دیا تھا ان بلوائیوں نے، ان خروج کرنے والوں نے جو ان کے مخالفین تھے، اور وہ اپنے گھر میں محصور تھے، بند تھے، عثمان جو رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت تھے اس وقت کے، تو آ کر پوچھا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے امام ہیں، امیر المومنین ہے، لیکن جو فتنے والا امام ہے یہ بدعتی، یہ آگے ہے مسجد میں نماز تو یہ پڑھا رہے ہیں، کیا ہم پڑھیں؟ تو فرمایا کہ جب لوگ یہ اچھا کام کریں نماز والا تو ان کے پیچھے یہ پڑھ لیا کرو، اور جب وہ اپنی اصل برائی جو بدعقیدگی ہے، منہج ہے، اس میں جب مبتلا ہوتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اس میں ان کا ساتھ نہ دو. ہمارے یہاں جو بہت سارے غلط منہج والی جماعتیں، تنظیمیں، ان کا اس کا الٹ ہے. ایک طرف اتنی زیادہ شدت سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ جو ہے اپنے سوا کسی کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایسی قسم کے بدعتی لوگوں کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے سیاست کے نام پر، حکومت کی مخالفت کے نام پر، چاہے وہ رافضی ہوں، قبر پرست ہوں، سب کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، سب کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کو کہتے ہیں ہم ایک ہی ہیں، مخالفت نہ کرو. حالانکہ سلف صالحین میں اس کے الٹ تھا، ان کی دعوت تبلیغ اور ان کی غلط باتوں میں ان کا ساتھ نہ دو. نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جو کم از کم مسلمان ہے، آپ کو اور دوسری نہیں مل رہی. اور جمعہ تو خصوصاً جمعے کو تو معیار بناتے تھے، جیسا کہ ہم نے اصول السنہ کی شرح ترجمہ کی ہے شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کی شرح سے. امام احمد بن حنبل جو ہے جمعے کا خصوصی طور پہ ذکر کرتے ہیں، جو جمعہ اور جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، یعنی بدعتیوں کی نشانی ذکر کرتے تھے اس دور میں کہ جو جمعہ اور جماعت چھوڑتے ہیں امام کے پیچھے، یہی یعنی گنہگاری یا اس کی جو بدعت کی بات کرتے ہوئے، تو اس کو نماز میں سے کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. یہ بدعتیوں کا ہی طریقے میں سے ایک طریقہ تھا کہ بالکل 100% جو میرے عقیدے عمل جیسا نہیں ہوگا میں اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. اس بارے میں وہ بہت زیادہ تکلف بھی کرتے تھے، اس کی تفتیش بھی کرتے تھے. نماز سے پہلے باقاعدہ امام سے جا کے بات کرنا، بحث کرنا اور پوچھنا تمہارے کیا عقیدے ہیں، جب پورا مطمئن ہو جاؤں گا پھر میں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا. یہ بھی جو ہے سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. چنانچہ یہ سلف سے ثابت ہے. شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم صوفیوں کے پیچھے نماز پڑھیں، صوفیوں کے کتنے، یہ صوفی تو ہیں یہ تبلیغ جماعت وغیرہ والے، تو آپ نے یہی تفصیل بیان کی کہ جن کی بدعت مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے. تصوف یعنی دنیا چھوڑنا جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے رہبانیت قسم کا، یہ بھی بدعت میں سے ہیں. قبروں کو پکی کرنا بدعت میں سے ہیں. یہ شرک تک لے جانے والی چیزیں ہیں. جو شرک میں مبتلا ہے اور آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں، لیکن جو اس قسم کی بدعت میں سے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دوسری جماعت یا جمعہ پانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ انہی کے پیچھے پڑھیں، اپنی نماز پڑھیں، سلام پھیرے اور جائیں. اگر آپ کو موقع ملتا ہے بغیر کسی فتنہ فساد کے ان کو دعوت تبلیغ کرنے کا الگ سے ان میں سے کسی کو، تو وہ بھی جو ہے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. بلکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں مشہور کیا ہوا ہو کہ جو ہے تکفیری ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، بتائیں کون سا مذہب ہے ان کا، اور ان کی بدعت جو ہے سامنے کفریہ تک نہیں ہے آپ کے سامنے، تو ادھر تو آپ پڑھ کے دکھا دیا کریں کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، آپ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ہم نصیحت کرتے ہیں. ادھر تو پڑھ کے دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ انسان کو. اس کے برعکس بھی معاملہ ثابت ہے کہ اگر کسی کو تنبیہ کرنی ہو کسی کام پر کہ وہ اس برے کام کو چھوڑ دیں، تو ایک ایسا انسان جو معاشرے میں بہت جانا پہچانا ہے، علم تقوی والا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے لوگوں کی تنبیہ کے لیے کہ امام درجہ ہے کہ یہ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، لوگ کہیں کہ یہ اتنے بڑے عالم ہے، اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، امام اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ سدھر جائے یا لوگ اس کو چھوڑ دیں، پھر تو اچھی بات ہے. جس طرح سنن نبی داؤد کی روایت ہے
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اپنے شاگرد کے ساتھ کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے اس نے نماز میں اذان کے بعد ساتھ میں اذان کے لیے بلانے کے لیے تصویب کہنا شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے نکال لے چلو، یہ تو بدعتیوں کی مسجد ہے۔ تو کیونکہ عبداللہ بن عمر تھے، وہ اگر کسی کو چھوڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بندے کو وہاں سے معزول کر دیا جائے گا، یا لوگ اس کے پیچھے چھوڑ دیں گے نماز پڑھنا، اور ان کا یہ جو عمل تھا یہ سنت کے مطابق تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ قرض لینا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہم تو گنہگاری یا بدعت کی بات کر رہے ہیں، قرض لینا تو گناہ بھی نہیں ہے، بس اس میں کوتاہی کرنا کہ ادا نہیں کی، انسان فوت ہو گیا، اس وجہ سے نہیں پڑھتے تھے تاکہ آئندہ لوگ احتیاط کریں، اور جو قرض لیتا ہے تو جلدی سے اس کو ادا کر دیا کریں۔ تو پھر کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا تھا کہ میں اس کا دے دوں گا، آپ اس کی محروم نہ کریں، اس کی جنازہ پڑھیں، تو آپ پڑھتے تھے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ثابت ہے آپ جب نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ اپنے ساتھی کے اوپر تم جنازہ پڑھ لو، لوگوں کو نہیں روک رہے ہوتے تھے۔ تو سوچنے کی بات ہے اگر ناجائز ہوتا ان کے اوپر جنازہ پڑھنا تو کوئی بھی نہ پڑھتا اور سب کو منع کرتے، خود نہیں پڑھ رہے تھے تاکہ لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے اگر میں نے یہ حرکت کی۔ چنانچہ یہ بات جو ظاہراً لوگوں کے سامنے ہے ہم اسی کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا بتایا تھا، تو وہ جانتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کا جنازہ نہیں پڑھ رہے ان کا نہیں پڑھتے تھے، جن کا وہ پڑھتے تھے تو ان کا پڑھ لیتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ یعنی لوگ تو عام طور پہ اس کو مسلمان سمجھ کے اس کا پڑھ رہے ہیں، تو یہاں سے بھی ہمیں یہ منہج سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے ان ساری باتوں کا کہ ایک شخص جس کی بدعت آپ کے سامنے کفریہ شرکیہ قسم کی بدعت ہے اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، بہتر سے ایک ہے جس کی جو ہے بدعت ہے لیکن کفر شرک تک نہیں پہنچی ہوئی ہے تو آپ اس کے پیچھے اس حالت میں یعنی مجبور ہیں، آپ نے کہا تو اور کوئی ہے نہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق دے۔ صدقہ خیرات اللہ کا ہے، وہ جمعے کے دن مقرر کرتا ہے، ہر جمعے کو خیرات دیتا ہے۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، ہر جمعے پہ صحیح، ہر جمعے کو مخصوص کر کے وہ کوئی اس کی فضیلت سمجھتا ہے تو صحیح نہیں ہے، اس کے پاس جمعے کا دن ہی فارغ ہے۔ یہاں ابھی جو شیخ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب کے لیے بھی وہ خرچ کرتا ہے، اور جمعے کا ہی موقع ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خرچ کرتا ہے تو لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کریم بھائی کا جو سوال تھا وہ جمعے کے حوالے کا تھا، اور جمعے میں خطبہ خاص اہمیت رکھتا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے جو اصول بیان کیا ہے کہ جو بدعتیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کی محفل میں گیا امام مالک کا کسی بدعتی سے قرآن کی آیت بھی نہ لینا، مذکورہ صورت آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کتاب کا ہی تو حوالہ دیا ہے، جہمیہ کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کی تکفیر کیا کرتے تھے، اور ان کے دور میں اسی قسم کے جو ہے حکمران اور خطبہ اور جبرن لوگوں کو بچوں کی تختیوں تک پر وہ غلط عقیدے کا پرچار کرتے تھے۔ تو اس حالات میں آپ نے یہ اصول ذکر کیے ہیں، اس کو اپلائی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے یہ جو تو میں یہ جو ان کو یہ بتایا ہے جس کی شرکیہ کفریہ بدعت نہیں ہے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی ہے تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں، نہ جمعے کے خطبے میں نہ ہمارا سوال سی وہ دیوبندی ہے زیادہ، بس وہی بتا، اس اصول پہ آپ پرکھ کے دیکھ لیں ان کو، آپ کے سامنے کوئی شرکیہ بدعت وغیرہ کیے ہیں انہوں نے موجود ہیں، لکھا ہوا ہے، فرق ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی امام احمد انہوں نے پیچھے بھی پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اکیلا ظہر بھی پڑھا۔ وہ جو کفریہ عقیدے رکھتے ہوں جیسے جہمیہ کا واضح عقیدہ ان کے سامنے ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ بھی ثابت ہے، آپ کے مسائل جو ذکر کیے ہیں آپ کے بیٹے یا کسی اور نے، کہ ان سے پوچھا کہ جو ہے شرابی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فاسق و فاجر اس کے پیچھے اگر انسان نماز پڑھ لے تو اس کی ہو جاتی ہے، پڑھ سکتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں شرابی کے پیچھے کیوں نماز پڑھے۔ اس نے کہا اچھا پھر جو جہمی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہا تو نے ایک مسلمان کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا نہیں، اور تو اب کافر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم چلا بعض اس قسم کے جو فتاوا یا اعمال ہوتے ہیں جس طرح عبداللہ بن عمر کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ تنبیہ کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے اور ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اصول بیان کریں گے کہ مجبور ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے، اس طریقے سے ذکر کیا جاتی ہیں باتیں تفصیلی طور پہ۔ طارق بھائی کسی ہمیں یہاں 4-5 جو ہیں
یہ فرقے والے رہتے ہیں، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. ہمیں اہل حدیث جو ہیں وہ ہمیں تو الحمد پڑھتے ہیں جنازے میں، وہ الحمد نہیں پڑھتے ہیں. ان سے ہم شامل ہو جائیں یا نہیں وہ جنازے میں، ہمیں الحمد پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں. جو فقہی اختلاف ہے نا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع فتاوی وغیرہ میں لکھتے ہیں، جو فقہی اختلاف ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو صحیح منہج والے لوگ ہوتے ہیں، حنفی شافعی کے پیچھے، شافعی حنفی کے پیچھے پڑھتے تھے، جو تعصب رکھتے ہیں اپنے مذہب کے لیے وغیرہ، وہ جو میرے مخالف مذہب والا ہے، یعنی کوئی فقہی معاملہ ان کا الگ ہے، وہ رفع الدین کرتے ہیں، فلاں رفع الدین نہیں کرتا، وہ آمین بالجہر کرتے ہیں، آمین بالجہر نہیں کرتا، تو وہ جو ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے. آپ جو یہ ائمہ اربعہ جو فقہ ہیں چاروں مذاہب میں سے، جو اس کے مطابق پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی. جو ادھر ہمارے یہاں جو بندہ مر جاتا ہے وہ تو سری طور پہ پڑھتے ہیں، وہ تو ظاہراً نہیں پڑھ رہے ہوتے. آپ پیچھے تو وہ تو خاموشی سے پڑھتے ہیں نا. بہت سے جب 1 منٹ میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، لکھا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بولتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو جو ہے اسی طرح کا ایک سوال فرحان بھائی، اس طرح کا جنازہ کے بارے سے اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ یہی مسئلے کا اصول میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. خودکشی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ اسی ہتھیار سے یا اسی طریقے سے قتل کیا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک. سخت عذاب. ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جو ہے قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اسی سے وہ گمراہ لوگ بھی ہیں جو دین کے نام پر خودکش حملے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ تو حرام موت مرنا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے منع کیا گیا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک شخص بڑے بہادری سے لڑ رہا تھا، شجاعت سے، اور صحابہ بھی رش کر رہے تھے، اتنا یہ جہاد کر رہا ہے، لوگوں سے لڑ رہا ہے، کافر کو مار رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہنم میں ہے. تو ایک صحابی حیران ہوئے اور اس کا پیچھا کیا کہ ماجرا کیا ہے، جب یہ اتنا اچھے یعنی لڑ رہا ہے، بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، بہادری سے اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، مجاہد جو شہید ہونے والے کے لیے جنت ہے سب کچھ. تو جب دیکھا آخر میں اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی ہی تلوار اپنے سینے میں ڈال کر خودکشی کر لی اس نے. تو وہ صحابی پھر دوڑا آیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس کا خاتمہ غلط ہوا، خودکشی پر اختتام ہوا، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے. تو جو بڑے لوگ ہیں، جانے پہچانے نامور علماء ہیں، یا جو معاشرے میں اچھے لوگ جانے جاتے ہیں، وہ لوگ ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھیں، لیکن عام مسلمان پڑھ لیں، کیونکہ کم از کم وہ مسلمان تھا گنہگاری کے باوجود. جس طرح اور کسی پہ حد لگتی ہے، کسی پہ جو ہے اللہ معاف کرے زنا کی حد لگے، یا قتل کے بدلے قتل کیا جائے قصاص میں، جو کبیرہ گناہوں میں، اس میں جو اس قسم کے بڑے لوگ ہیں وہ نہ پڑھیں، تاکہ آئندہ لوگ احتیاط کریں اور ایسا کام نہ کریں. لیکن عام لوگ جو ہیں ایسے گنہگاروں کا پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی میں نے ذکر کیا، جو قرضہ لے کے فوت ہو جائے تو خود نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے تم پڑھ لو، تاکہ آئندہ جو ہے لوگ ڈریں کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، یا جو متقین ایک پرہیزگار مومنین ہیں، وہ میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، عام سے لوگ پڑھ کے دفنا دیں گے، تو میں آئندہ ایسی حرکت ہی نہ کروں، میرے اچھے لوگ جنازہ پڑھیں. اس لیے ہوتا ہے. گناہ کیا رہے ہیں؟ غلط بات کرنا کیسا ہے؟ ہاں غیبت کرنا نا، اس سے تو منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اللہ اپنے حکمران میں اللہ کی نافرمانی والی بات دیکھے تو اس نافرمانی کو تو برا جانے. ولا ينزعن يدا من طاعة، لیکن اپنے ہاتھ کو جو ہے اس کی اطاعت سے نہ کھینچے، یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری معروف کام میں کریں، اور اس کے خلاف بولنا ممبر و محراب پہ یا اس پہ جو اکساتے ہیں لوگ، یہ سب گمراہ لوگوں کے طریقے ہیں، خارجیوں کے طریقے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. اس کی تفصیل ہم نے کئی مرتبہ یہاں پہ ذکر کی ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال، کتاب التوحید میں جو لکھا ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی کا تعویذ گلے سے نکالا، ہاں، تو یہ غلام آزاد کرنے کے جی اس کے بارے میں بتائیں. یہ ایک تابعی کا اپنا قول ہے، یعنی قول ہے، وہ حدیث نہیں ہے. اس کی پھر تشریحات وغیرہ علماء نے کی ہیں، یعنی گویا کہ اس نے یعنی وہ قید تھا اپنے اس بدعقیدگی میں، اس چیز میں محصور تھا، اپنے نفسیاتی طور پہ بھی وہ سمجھتا تھا اس تعویذ سے میں بچا ہوا ہوں، اتاروں گا تو میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو اس کی یہ سوچ سے اس نے اس کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ ایک چیز میں قید تھا، غلط عقیدے نظریے میں اس میں بندھا ہوا تھا، اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو پھر انہوں نے ایک اچھے فعال کے طور پہ کہا گویا کہ غلام آزاد کر دیا اس نے. اللہ
ऐसा सवाल कयो छा थियो? हिते असां काफ़ी माशरे में रहंदा आहे त जेको इंसान मरी वेंदो आहे त उन खां 3 ॾींहं सही करे उन खां पोइ माण्हू ख़ुशूसन उन जा घर वारा उनजे ख़ुशूसन ते वेंदा आहिनि। नहीं हिसाब इतना है, ये 3 ॾींहं जी लिमिट आहे, उनखां पोइ त यानी अलॻि से ख़ुसूसी ताज़ियत जे लाइ वञणो। ये बात बताते हो चले आप देखो बता दो। सही है। ताज़ियत के लिए यानी 3 दिन तक शौक करना जो जायज़ है, लोग आते हैं ताज़ियत करते हैं वगैरह, उसके बाद खुसूसन जो है जाकर तो नहीं, वैसे मिल जाए उसको तो इंसान जो है नहीं कर सका तो वो ताज़ियत कर सकता है। अच्छा कैसे सही से बताएं क्या? ये जो अभी बंदा एक मर गया, हाँ अभी उसके घर वाले जो हैं हाँ? वो ठीक 3 दिन के बाद उसके कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। क्या करने के लिए? फातिहा वो दुआ के लिए। अभी ज्यादातर तो अनपढ़ है बंदे, ये बात कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए मखसूस दिन करके, तीसरे दिन हमें सोयम में वापस जाना है, जिस तरह सोयम लोग करते हैं मखसूस, किसी भी दिन जा सकते हैं। ये सही है, मैं समझा आप कह रहे हैं लोग जो आते हैं ताज़ियत के लिए, नहीं ये सही नहीं है इस तरीके से मखसूस करना, तीसरे दिन जाकर, ईद के दिन जाकर और फलाने मखसूस दिन वो लोग बनाते हैं। दो मरतबा बेचारे को जख्म नहीं, बस काफी है एक दफा नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है, सही नहीं है कि मरतबा काफी है। अभी तो जदीद वसाइल भी आ गए, कोई नहीं भी जा सकता मखसूस जाने के बजाय वो टेलीफोन पर फोन पे भी कर सकता है ताज़ियत खट्टे। उसके बाद ना उसको वो खुद नोहा समझते थे, जो मना किया गया है नोहा करने वगैरह से, यानी मैयत को दफनाने के बाद वापस से जमा हो जाना, इस तरीके से जो करते हैं, हाँ इससे मना करते थे। इतना मखसूस उसको नहीं करना चाहिए। ताज़ियत मिला आस पड़ोस के जो लोग उन्होंने कर दी, वो उसको दिल पे ले लेते हैं, वो हमारे उसमें नहीं आया अलग तो हम भी उसके उसमें नहीं जाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। तीसरा दिन जो खाना होता है स्वयं का खाना, तीसरा दिन वाला नहीं तीसरे दिन शाम को जो होता है, 7 काम होता है। हाँ कौन 7 किस्म का खाना होता है? ये तो बफे के काम हो। अभी तो कमर पर खड़े होकर अजान देते हैं फजर की अजान देते हैं, एक उस तरफ खड़ा होता है, दूसरा इस तरफ खड़ा होता है। ये मुनकर नकीर बाहर आ गया। ये बिदअत शुरू हुई मुल्तान से, मुल्तानी बिदअत मुल्तान से हलवा मशहूर था हमारे गाँव में बात भाई हाफिज़ कुरान। ये सुन्नत से जो ही दुआ साबित है कब्र का, वो इज्तिमाई दुआ है या अकेला ही दुआ? अपने अपने तौर पे करें, यानी उलमा किराम यही फरमाते हैं कि हाँ अपने अपने तौर पर साहबा को कहा था अपने भाई के लिए दुआ करो, उस पर कब्र सवाल किया जा रहा है, तो ये साबित नहीं है कि सब मिलके कर रहे थे, इज्तिमाई कर रहे थे, अलग अलग। ये शेख सालेह अल फौजान हफिज़ुल्लाह के इस बारे में फतवा है। दुआ में तो असलन हाथ उठाना जायज है ना, यानी किसी भी दुआ में अगर अलग से कोई सुन्नत नहीं है कि हाथ ना उठाना, बाकी किसी भी दुआ में हाथ उठा सकते हैं, कोई अलग से उसके लिए दलील की जरूरत नहीं है, सिवाय उन चीजों के जहाँ हाथ उठाना नहीं साबित है तो नहीं उठाए, बाकी तो किसी भी दुआ के लिए आप बैठ के हाथ उठा सकते हैं।